اچھا میرے بھائی، فائننس کمپنیز کی شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا حکم۔ نعمان مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہم بینک اور فائننس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، شیئر خرید اور بیچ سکتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بھائی سعودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے، خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے، اور فائننس کمپنیز کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فائننس کمپنی سودی لین دین نہ کرتی ہو، یعنی وہ سود پہ لوگوں کو، بعض فائننس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا، یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے۔ اور شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے، بعض دفعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے، اس کے ایسٹس نہیں ہیں، صرف سیال رقم ہے، لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں، یعنی سیال رقم ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ اور اگر کمپنی کے اثاثے بھی وجود میں آ گئے ہیں، ایسٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر ایسی کمپنی بشرطے کہ جائز ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کمپنی کے شیئر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں، نفع پر بھی نقصان پہ بھی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اور قبضے میں آنے کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے، دلیل ہے، وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے، ابھی بیچیں آپ، بے شک قیمت وہ بعد میں دیں لیکن شیئر آپ کو ابھی فروخت کرنا ہے۔ تو یہ چند شرطیں، یعنی فارورڈ سیل، فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے، قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے، اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو، حرام کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور چوتھی شرط کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں، لیکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے، یعنی اس کے اثاثے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں، تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ، یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں، چچا وغیرہ، تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے، جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں، چچا ماموں وغیرہ، ان کو سلام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے۔ اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے۔ بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو، جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا، یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار۔ عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے، تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے۔ تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے، تو ایسے ہی سلو پوائزن دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے۔ کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، اور یعنی یقینی نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو، وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے۔ باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہو، جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکیں کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے، اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے، لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے، تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی، حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ، یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں، تو وہ بھی تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا، خودکشی کرنے والا۔ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں، فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے، اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں، مکروہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں، بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمان ہے کہ آپ سگریٹ پی کے، یعنی آپ کے غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ گندا کام ہے، علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے۔ بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ، تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، ناپسندیدہ ہونے کا، مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم۔ کیا بال گرنے کی بیماری کی وجہ سے داڑھی کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ جب بیماری دور ہو جائے گی تو دوبارہ داڑھی کو بڑھا دوں گا؟ طفیل احمد کوہاٹ سے۔ دیکھیں، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، اگر آپ کے داڑھی کے بال خود بخود گر رہے ہوں تو وہ قدرت کی طرف سے، اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ نہ کاٹیں، اور علاج کے لیے کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کریں، کیونکہ صرف کاٹنا ہی علاج نہیں ہے بالوں کا، بالوں کے کاٹے بغیر بھی بہت سارے طریقے ہیں جو بطور علاج کے اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو ان طریقوں کو آپ اختیار کریں۔ دوسرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ارننگ کا حکم۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے یوٹیوب چینل سے بیان، حمد، نعت وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑے پیسے مل جائیں، تو کیا یہ کمائی اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اسماعیل صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، جو یوٹیوب پہ کمائی ہوتی ہے نا، وہ اس ویڈیو کی نہیں ہوتی جو آپ اس پہ چلا رہے ہیں، لہذا وہ اگر کسی کی ویڈیو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ آپ کو نہیں ملتی، ایڈورٹائزمنٹ پہ ملتی ہے۔ تو ایڈورٹائز اگر حرام چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حرام ہوگی، اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز ہے، کوئی شراب کا ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے، اور اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو پھر وہ ان پیسوں کی ارننگ بھی آپ کے لیے حلال ہے، تو چاہے وہ اپنی ویڈیو ہو یا کسی اور کی ویڈیو ہو۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنی ویڈیو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر اس کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو استعمال کرنا بہرحال غلط ہے، یہ ایک بہرحال ناجائز عمل ہے کہ جب آپ کو اجازت نہیں دی تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو لیکن جو ارننگ ہوگی وہ بہرحال حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ارننگ جو ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ اگر حلال ہے تو وہ اس کی ارننگ حلال، ایڈورٹائز اگر حرام ہے تو اس کی ارننگ حرام۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز حلال ہے مگر اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں اور بیہودہ، یعنی اس کو پیش بیہودہ طریقے سے کیا جا رہا ہے، جیسے ایک جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے، کوئی شیمپو ہے اس کا اشتہار جائز ہے لیکن اس کو پیش کیا جا رہا ہے لڑکیوں کے ذریعے، تو پھر اس میں جو جامع الرشید سے فتویٰ گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لڑکیوں کے بغیر ایڈورٹائز چلتا تو پھر اس کی ارننگ کتنی ہوتی، لڑکیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ارننگ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے، تو وہ اضافہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ وہ
خواتین کے ساتھ اشتہار آئے اس کی بھی ارننگ اتنی ہوتی ہے جتنی بغیر خواتین کے، واللہ عالم۔ یہ بہرحال آپ ماہرین سے رجوع کریں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ میں بہرحال کچھ حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش بہرحال ہوتی ہے۔ اگر حلال چیزیں بھی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آ رہی ہیں تو بھی اس کا پیش کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حرام بہرحال شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی یوٹیوب میں سے ارننگ کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا چند فیصد حصہ اندازے سے، جو میری رائے کے مطابق جو میں نے ٹوٹی پھوٹی ماہرین سے معلومات کی ہیں، کم از کم 10% ہے۔ کسی اور کی رائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے جو اپنے اسباب اور وسائل اختیار کر کے۔ تو یوٹیوب کی ارننگ سے کچھ نہ کچھ بہرحال صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی ارننگ میں جو حرام شامل ہوا ہے اس سے آپ کی ارننگ پاک ہو جائے۔ قسم کا کفارہ کیا؟ ہر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہر قسم پوری کی جائے گی؟ امان سعید لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، اگر قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی کا فلاں سامان استعمال نہیں کروں گا، پھر بھائی اس کے استعمال پر اصرار کرے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو قسم اگر آپ نے کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر آپ نے قسم توڑ دی، تو اس کا کفارہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے بیان کیا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو یعنی درمیانی درجے کا کھانا، یا لباس پہناؤ ان کو درمیانی درجے کا، یا 3 دن کے روزے، کہ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے جو ہے روزے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق یہ 3 دن کے روزے متواتر ہیں، ان میں گیپ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل ہے نہیں، تو آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں، یا تینوں ائمہ شافعی، مالکی، حنابلہ، ان کے ہاں تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، لیکن احناف کے ہاں قیمت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ احناف کے ہاں قیمت دینا زیادہ افضل ہے، تاکہ وہ اپنی اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر لے۔ تو قیمت اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس میں فدیہ کی جو رقم ہے نا، جو عید الفطر کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ 1.25 کلو ہے، بعض کی رائے کے مطابق 2.25 کلو ہے۔ بہتر ہے 2.25 کلو کر دیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ یعنی ایک غریب کو دیں، اس طرح ہر غریب کو آپ یعنی 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں آپ، یعنی 2.25 کلو گندم کے 10 تھیلے بنا کے آپ 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یا 2.25 کلو گندم کی جو ویلیو چل رہی ہے اتنے پیسے آپ 10 غریبوں میں یعنی اس کو 10 سے ضرب دیں اور 10 غریبوں میں بانٹ دیں، جو میرا خیال ہے آج کل 1200-1300 یا 1500 روپے سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا، تو 1500 روپے تقریباً 10 غریبوں میں بانٹ دیں گے تو صدقہ فطر کے برابر 10 غریبوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر رقم مل جائے گی، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک غریب کو 10 دن تک پیسے دے دیں، یا 10 دن تک کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا۔ جیسے ایک غریب آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا، اسی غریب کو اگلے دن بھی دوپہر اور رات کا کھلائیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا۔ تو اس طرح 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کا کھانا ٹھونس دیا آپ نے، یا 10 آدمیوں کے پیسے اکٹھے دے دیے ایک ہی دن، تو وہ ایک غریب کہلائے گا، 10 غریب نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیے۔ تو ایک غریب کو آپ نے 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا، یہ بھی جائز ہے۔ یا ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم آج دی، پھر اسی غریب کو اتنی ہی رقم کل اگلے دن دے دی، تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر رقم یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر رقم، فار ایگزامپل وہ 150 روپے بنتی ہے، یہ 100-150 کے درمیان ہی ہے، تو آپ نے ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دی نا، تو بھی وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے۔ جیسے آپ نے ایک غریب کو 150 روپے آج پکڑا دیے، پھر اسی غریب کو 150 روپے کل پکڑائے، پھر پرسوں پکڑائے، اس طرح 10 دن تک کرتے رہے تو وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے۔ یعنی ایک غریب کو پیسے یا کھانا ایک دن میں جتنی بار بھی کھلائیں گے تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا۔ 10 غریبوں کا یعنی ایک غریب کو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دیا نا، تو ایک غریب سمجھا جائے گا، 9 رہ جائیں گے۔ ہاں اگر ایک ہی پر احسان کرنا ہے تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اس کو، تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ غریب کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے، یا اس کو پیسے نہیں دے سکتے کھانے کے، تو پھر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔
اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک کو دوپہر یعنی ایک غریب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور رات کا کھانا، یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آج ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا، کل اگلے دن دوبارہ دوپہر کا کھلا دیا، تو یہ بھی 2 ٹائم کا کھانا ہی کہلائے گا. یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی بھی لحاظ سے آپ کھلا دیں گے 10 غریبوں کو تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی غریب تلاش کر لیں آپ، ایک غریب یا 2 غریب یا جو بھی آپ کو ملتا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک مسکین آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا، بلکہ 20 دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اور یعنی وہ مسلسل 20 دن تک کھلایا ہے، تو وہ یعنی 10 دنوں تک ہو گیا وہ، کیونکہ جب 2 ٹائم کھلا دیا نا آپ نے دوپہر اور اگلے دن دوپہر، تو وہ 1 دن کہلائے گا. یعنی 1 دن کا کھانا آپ نے کھلا دیا 2 ٹائم کا، تو اس طرح 20 دن میں. اور اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غریب آدمی یہ دوپہر کھانا بھی کھائے گا، رات کا کھانا بھی کھائے گا، پیمنٹ مجھ سے ایڈوانس لے لو، تو اور 10 دن تک اس کو کھلانا ہے تم نے، تو اس طرح بھی کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. پھر 10 دنوں میں ہو جائے گا. اگر ایک ہی ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 20 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور اگر 2 ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 10 دنوں تک کھلانا پڑے گا. اور یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے. میں اس لیے ساری صورتیں بتا رہا ہوں کہ لوگ عملی طور پر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں. تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کے چلے جائیں ہوٹل کے، بھائی ان کو آج دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دو اور یہ پیسے مجھ سے ایڈوانس لے لو. یہ بھی جائز ہے کہ ان کو آج کا لنچ اور کل کا لنچ میرے ذمے، ان 10 غریبوں کا. یہ بھی ٹھیک ہے. اگر 10 نہیں مل رہے 5 کو آپ کھلا دیں، لیکن پھر اسی حساب سے دن بڑھاتے چلے جائیں، تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کسی مدرسے میں آپ کو غریب مسکین طلبہ لگتے ہیں، جو جیسے میں اندرون سندھ ابھی ہو کر آیا ہوں، بہت غریب علاقے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جا کے کوئی دیکھ پکوا دی آپ نے مسکین طلبہ کو، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے 2 ٹائم کا کھانا، یا آج کا لنچ اور کل کا لنچ، یہ 2 ٹائم بہرحال کھلانا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. یعنی ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں کا یا 100 کو کھلا دیا، اس سے نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کا کھلائیں گے تو ہوگا. یہ نہیں کہ 10 غریبوں کو آپ نے دوپہر کا کھلایا پھر کوئی دوسرے 10 کو اگلے ٹائم کا کھلایا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ کفارے کے مسائل ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. رہا یہ مسئلہ کہ قسم کھا کے توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی بعد میں اس کا خیال ہوا کہ یہ میں نے صحیح بات پہ قسم نہیں اٹھائی، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کے سامان آپ استعمال نہیں کریں گے اور بھائی اس پہ ناراض ہو رہا ہے، تو رشتہ داری تو ایسی چیز ہے جس کے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کا سامان استعمال کریں، قسم ٹوٹ جائے گی، اور توبہ بھی استغفار بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کر لیں.